السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن یا جنات ایک ایسا نام ہے جس کے بارے میں آپ نے ضرور کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ ان پر آپ کا یقین ہو، کیونکہ ان کے بارے میں ہر کسی کی رائے الگ الگ ہوتی ہے اور ہر کسی کا یقین بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اور اس بات پر بھی لوگوں میں اختلاف ہے کہ وہ کسی انسان کے جسم میں گھس سکتے ہیں یا نہیں، لیکن صحیح بات کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ جنات یا جن کون ہے۔ خیر، لوگوں کی اس معاملے میں تو رائے الگ الگ ہے، لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو وہ جن یا جنات کے وجود اور اشر کو مانتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن میں آپ کو کئی جگہ پر مل جائے گی جہاں پر انسانوں کے ساتھ جنات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے جہاں پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جن کی وادی پر گزرے تو ان کو اسلام کی دعوت بھی دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناتوں کی بھی دنیا ہے، اور یہ انسانوں کی طرح اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، لیکن دوستو، برے جنات سے انسانوں کو خطرہ ہمیشہ رہتا ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہر وقت اور ہر کسی کے اوپر اپنا اثر نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو پریشان کر سکتے ہیں، لیکن کچھ باتوں میں جن کی وجہ سے ایک جن کسی انسان کے جسم میں گھس کر اس کو پریشان کر سکتا ہے، اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ارشاد دیا ہے کہ جن آپ کے اندر 3 طریقوں سے داخل ہو سکتا ہے۔ پہلا، جن کو آپ سے پیار ہے۔ جناتوں میں سے کوئی آپ کو کسی وجہ سے پسند کرنے لگے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ عام طور سے ہمارے گھروں میں عورتیں جب کپڑے وغیرہ بدل رہی ہوتی ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتی، تب ایسا ہو سکتا ہے۔ دوستو، اسلام نے جس طرح ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو کہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا بتایا ہے، ٹھیک اسی طرح اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے اور انسان نقصان سے بچ جاتا ہے، اور دشمن کی حسد، جلن اور ظلم زیادتی اور آنے والی بلاؤں مصیبتوں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ دوسری، جن آپ کو پسند نہیں کرتا۔ جن بہت حد تک انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں، اگر کسی وجہ سے آپ کو پسند کر سکتے ہیں تو ممکن ہے آپ کو ناپسند کرنے لگیں، اور اگر کوئی کسی وجہ سے ان کو ناپسند ہو تو بدلے کی فراق میں وہ نقصان پہنچا اور پریشان کرنے میں حد کر دیتے ہیں، اور ان سے کسی بھی قسم کی زیادتی کی امید کی جا سکتی ہے۔ تیسرا، انجانے میں آپ نے جن کو نقصان پہنچایا، کیونکہ ہم لوگ جن کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انجانے میں ہماری کسی عمل سے کسی جنات کو چوٹ لگ گئی یا کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے جن پیچھے پڑ جاتا ہے اور نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ اسی لیے پھر میں وہی بات کہوں گی کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ کو ضرور پڑھ لے، تاکہ اس طرح سے نقصان سے بچ سکے۔ جنات سے کیسے بچیں؟ قرآن، سنت کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی رہنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کو پڑھتے رہنا، اللہ سے ہمیشہ شیطان کی پناہ مانگنا، خاص کر بیت الخلاء جاتے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔